ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر اور شب قدر کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر اور شب قدر کہ یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے، کہ جب ایک بندہ مسلمان اس رات کو پالائے اور اس رات اس کی نصیب میں آئے تو اس کے لیے کتنا اجر ہوگی۔ تو آج مختصر وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس کو پوری طرح اس ویڈیو کو لائک کریں، واچ کریں، اور اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کو فائدہ ہوا تو اوروں کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس مہینہ یہ عظمت اور عزت اور بلند شان والی رات ہے یہ، اور محاورے میں رمضان شریف کے آخرے میں 5 طاقوں میں سے ایک طاق رات اس کو کہتے ہیں، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے یہ قرآن رمضان کی لیلۃ القدر کی مہینے میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا اور آپ کو کس نے بتایا کہ شب قدر کیا چیز ہے، کہ شب قدر کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ کہ یہ فرماتے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک ایسا مہینہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مہینے کے بارے میں مزید اور توسیع کے ساتھ وضاحت کی کہ یہ لیلۃ القدر کتنی عظیم مہینہ ہے، جو کسی مسلمان کی نصیب میں وہ آئے اور اس قسمت میں وہ آ جائے تو یہ ان کے لیے خوش قسمتی ہے، ان کے لیے یہ عظمت ہے، اور ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، کیونکہ اس کی اجر کتنی زیادہ ہے، ان کی فضیلت آپ ان سے خود اندازہ لگائے جا سکتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کی عبادت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ صورت کی شان نزول میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اور آن کی برابر انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی۔ اس طرح ابو ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور اسی طرح حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، تو ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تو صحابہ نے سخت تعجب کیا، اور جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے تعجب کیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے سامنے انہیں فرمایا کہ اے محمد، آپ کی جماعت نے اس کی عبادت پر تعجب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ افضل چیز آپ پر نازل فرمائی، اور فرمایا یہ افضل ہے اس سے
کہ جس طرح انہوں نے عبادت کی ہے ان عبادت سے آپ کو یہ چیز آپ کے لیے افضل ہے اور اس سے بہتر ہے، اس سے جس پر آپ نے اور آپ کے اصحاب نے تعجب کیا، یعنی جس چیز پر صحابہ کرام نے اور آپ نے ان کی عبادات، ان کی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے پر آپ نے تعجب کیا، اس سے زیادہ بہتر چیز میں اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا۔ جب یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے سنی تو وہ بے حد خوش ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ تو ثوابوں کے جو درجات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے، اس کو اللہ رب العالمین کے راضی کرنے کے لیے جو بھی ممکنہ اقدامات وہ کرتے تھے تو وہ کرتے رہے، کیونکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کر دو، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ہمیں بھی موقع ہے اور آپ کو بھی موقع ہے۔ اگر ہم اور آپ نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لا کر اس 10 دنوں کے اندر ہمیں اور مجھے اور آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور خصوصاً طاق راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ رب العالمین کی بندگی کی، تو انشاءاللہ وہی مقام جس مقام پر صحابہ کرام نے تعجب کیا وہی ہمیں بھی ملے گا۔ اگر ہم نے صحیح طریقہ سے اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ کوشش کی اور اپنے استطاعت کے مطابق ہم نے وہ ادا کیا تو انشاءاللہ بہتر سے بہترین بدلہ رب ذوالجلال مجھے بھی دیں گا اور آپ کو بھی دیں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ اور وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔